الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی قبلہ حضرت خاکوانی صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، انتہائی خوشی ہے کہ آپ سب حضرات نے ڈیرہ اسماعیل خان کی معروف جلسہ گاہ اور پارک میں اتنے بڑے اجتماع کا اہتمام کیا۔ مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے بیانات بھی سنے، نظمیں، نعتیں اور تلاوتیں بھی ہوئیں۔ ابھی انشاءاللہ العزیز آخری بیان، خطاب اور دعا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ رہنما، ہمارے شیخ اور مخدوم، ہمارے قائد اور امیر مرکزیہ فرمائیں گے۔ آج کل ستمبر میں ہونے والی ختم نبوت کانفرنسوں کی تیاری کے سلسلہ میں جو 6 ستمبر کی شام کو لیاقت باغ میں، 7 ستمبر کو پشاور اور مینار پاکستان پر، اور اب 7 اکتوبر کو ملتان میں منعقد ہوئی یا ہونے والی ہے، اس ضمن میں میں چند گزارشات سارے ملک میں دیوانوں کی طرح کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے بھی وہی رٹا رٹایا سبق اپنے اساتذہ کی موجودگی میں عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ اور میں اس وقت 2021 میں بیٹھے ہیں۔ 1974 میں، یعنی آج سے تقریباً 47 سال پہلے، گویا نصف صدی پہلے، ستمبر کے مہینے میں ایک تاریخی واقعہ ہوا تھا۔ اس کی سبیل یہ بنی، 22 مئی 1974 کو ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پشاور، اس سے آگے سوات کے تفریحی دورے پر جانا چاہتے تھے۔ 22 مئی کو 2 اضافی ریزرو بوگیوں کے ذریعے وہ چناب ایکسپریس سے روانہ ہوئے۔ فیصل آباد، چنیوٹ، چک جھمرہ کے راستے ٹرین چناب نگر، جس کا نام پہلے ربوہ تھا اور اس زمانے میں وہ خالصتاً قادیانی آبادی پر مشتمل قصبہ تھا۔ میرے بھائیوں، آگے امت نے مطالبہ کیا، اللہ نے کرم کیا، قادیانیوں کے شہر جس کا نام ربوہ تھا وہ تبدیل ہو کر چناب نگر ہوا۔ مجھے صرف یاد نہیں، خوب یاد ہے، جس دن ربوے کا نام مٹایا جا رہا تھا، چناب نگر لکھا جا رہا تھا،
ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ اس موقع پر میں نے بیان کرتے ہوئے کہا تھا، قادیانیوں آج تمہارے شہر کا نام مٹا ہے، وقت آئے گا تمہارا نشان بھی مٹے گا۔ نعرہ تکبیر! میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں بالخصوص نعرے والے دوستوں سے کہ اب یہ ڈیوٹی مجھے دے دیں۔ میں انشاءاللہ العزیز پبلک ایک ساتھ چلیں گے، ڈبے چلیں انجن نہ چلے سفر پھر بھی نہیں ہوتا، انجن چلے ڈبے پیچھے رہ جائیں سفر پھر بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ حضرات کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میری گفتگو لمبی نہیں ہوگی، لیکن چند باتیں ایسی ہیں جو کہے بغیر میری اگلی گفتگو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے اپنی جماعت کا، اس زمانے میں ان کی عادت تھی کہ ہر آنے جانے والی ٹرین پر وہ اپنا لٹریچر مسافروں میں تقسیم کرتے تھے۔ آج بھی انہوں نے تقسیم کیا، نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کو بھی دیا۔ انہوں نے قادیانیت کا لٹریچر پڑھا، اس کے ٹکڑے کیے، زمین پہ ڈالا، ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ قادیانیوں نے کان کھڑکائے کہ ہمارے شہر میں ہمارے خلاف نعرہ بازی۔ چنانچہ وہ ان طلباء کی طرف میلی نگاہوں اور ترچھی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ٹرین کا 1 منٹ کا سٹاپ تھا، گاڑی نے وسنل دیا، طلباء دوڑ کر ٹرین میں سوار ہوئے اور یوں فساد ہوتے ہوتے رہ گیا۔ 29 مئی کو اسی ٹرین سے انہی ریزرو بوگیوں کے ذریعے طلباء واپس آئے۔ قادیانی چیف گرو اور لاٹ پادری مرزا ناصر کی ہدایت پر مرزا طاہر نے 2000 اوباش نوجوانوں قادیانی نوجوانوں کو ریلوے اسٹیشن پر اکٹھا کیا ہوا تھا۔ ان کے پاس آہنی مکے، ان کے پاس لوہے کے ہنٹر، ان کے پاس ہاکییں، ان کے پاس ڈنڈے اور سوٹے۔ ادھر ٹرین آ کر رکی، ادھر قادیانیوں نے بھوکے درندوں کی طرح گاڑی کے دروازوں کھڑکیوں کو توڑا، اندر بھوکے خالی پیٹ شکاریوں کی طرح اچانک جا کر ان طلباء پر پل پڑے۔ وہ طلباء بے خبری میں گہری نیند سو رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم پر قیامت گزرنے والی ہے۔ قادیانیوں نے ان طلباء کے سر کے بالوں سے پکڑا، کسی کو گریبان سے، کسی کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا، کسی کے پاؤں باندھے۔ پکڑ کر وہ قادیانی گنڈے ان کو اس طرح کھڑکیوں اور دروازوں سے پلیٹ فارم پر اچھالتے تھے جس طرح کوئی پلے دار ٹرک خالی کرتے ہوئے بوریوں کو فرش پر اچھالتا ہے۔ ادھر طلباء کو وہ پھینکتے، اسٹیشن پر جو قادیانی کھڑے تھے انہیں اپنے ہاتھوں میں لیتے، زمین پر لٹاتے اور ہنٹروں کے ساتھ اس کی دھنائی شروع کر دیتے۔ کسی کا سر پھٹا، کسی کی ناک کی ہڈی، کسی کا دانت ٹوٹا، کسی کی کلائی مروڑی، کسی کی پسلی ٹوٹی، کسی کی ہنسلی۔ مار مار کے ان طلباء کو قادیانیوں نے ادموا کر دیا۔ ریلوے اسٹیشن ماسٹر قادیانی تھا، جس ٹرین نے 1 منٹ رکنا تھا، اس ملعون نے
1 گھنٹے تک ٹرین کو نہ چلنے دیا تاکہ قادیانی دہشت گرد، انتہا پسند، قانون شکن، ظالم، ظلم اور بربریت کی انتہا کر کے ان طلباء کے مار مار کے اپنی حسرتیں اور ارمان پورے کرے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کیفیت یہ تھی، قادیانیوں کے ظلم اور بربریت کو دیکھ کر خود ظلم بھی کانپ رہا تھا۔ وہ طلباء 1 گھنٹے کے بعد ٹرین چلی، اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری تھے، حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، حضرت مولانا عبید اللہ انور، حضرت مولانا عبد الکریم بیر شریف والے۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا قاری محمد اجمل خان نواب زادہ نصر اللہ آغا شورش کاشمیری، مولانا تاج محمود سعد، مولانا عبدالستار خان نیازی، حافظ عبد القادر روپڑی، سید مظفر علی شمسی، ایک بھرپور ہماری قیادت قومی اسمبلی سے باہر تھی۔ قومی اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے، مولانا عبدالحکیم، مولانا صدر الشہید، میرے مولانا عبدالمصطفیٰ ازہری، جناب پروفیسر غفور احمد، چودھری ظہور الہی، میں کن کن کا تذکرہ کروں؟ میرے بھائیوں، حق تعالی شانہ نے ایک بھرپور دینی قیادت قومی اسمبلی سے باہر، ایک بھرپور دینی قیادت قومی اسمبلی کے اندر، قادیانیت کے مقابلہ میں اللہ نے ان کی ایسی صف بندی کر دی، اللہ نے ان کی ایسی لائن بندی کر دی۔ ادھر یہ واقعہ ہوا، ادھر ہماری دینی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی، اور انہوں نے باہمی مشورے کے ساتھ اپنے طور پر یہ طے کیا، میری طرف دیکھیں، اس آدمی نے نبی علیہ السلام کی اہانت کی ہے، میں اس کے دروازے پر نہیں جاتا۔ اس آدمی نے میرے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ گالی دی ہے، میں اس ملعون کو اپنے دروازے پر نہیں آنے دیتا۔ لیے پھر رہے ہیں یو این او اور اس کے چارٹر کو۔ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم اس گستاخ رسول کے دروازے پر جاؤ؟ کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم اسے اپنے دروازے پر آنے دو؟ آپ حضرات کی دینی قیادت نے شیراں والا باغ لاہور میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں تمام مکاتب فکر کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ حضرت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد، حضرت مولانا تاج محمود رحمہ اللہ کے ساتھ مجھ مسکین کو بھی ان حضرات کی جوتیوں میں جگہ ملی۔ میرے بھائیوں، ہم مسکینوں کے مرنے کے بعد تمہیں یہ باتیں کوئی نہیں سنائے گا، اگر وہ دنیا سنائے گی تو جگ بیتی ہوگی۔ میں آپ بیتی عرض کرتا ہوں۔ ادھر حضرات علماء کرام کا اجلاس ہوا۔ علماء کرام نے 1953 کی تحریک ختم نبوت میں یہ ہوا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جلوس نکلا، ڈیرے کے قادیانی دریا خان چلے گئے، کوٹلہ جام کے قادیانی دریا خان میں آ گئے، بکھر کے سکھر چلے گئے، سکھر کے قادیانی منوڑا، منوڑا کے اکاڑا، وہ وہاں پر جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ کوٹلہ جام کا قادیانی یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں آئے، ڈیرہ اسماعیل خان کا قادیانی بنو میں جائے،
بنو کا قادیانی کرک میں جائے، کرک کا قادیانی چار صدا میں جائے، چار صدا کا قادیانی ثوابی میں جائے، ان لوگوں کو کیا پتا قادیانی مسلمانوں کے جلوس میں شریک ہو کر وہ ان کو تشدد پر اکساتے تھے۔ ادھر اینٹ پھینکنے والے بھی قادیانی، ادھر پتھراؤ کرنے والے بھی قادیانی، پولیس کی طرف سے جو مسلمانوں پر جلوس آتے وہ بھی قادیانیوں کی کارروائی، ادھر پبلک سے جو ان پر پتھر جاتے وہ بھی قادیانیوں کی کارروائی۔ ہماری اس تحریک کو تشدد کے راستے پہ ڈال دیا گیا۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض دوستوں کو مجھ مسکین کی بات یہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن کہے بغیر چارہ نہیں۔ ہر وہ تحریک جس کے اندر بد امنی ہو، ہر وہ تحریک جس کے اندر قانون شکنی ہو، ہر وہ تحریک جس کے اندر تشدد ہو، وہ تحریک بہت جلدی دم توڑ دیا کرتی ہے۔ تحریک ہمیشہ وہی کامیاب ہوتی ہے جو عدم تشدد کی پالیسی پہ چلائی جائے۔ تحریک آزادی میں حضرت شیخ الہند سے بڑھ کر کوئی نڈر بہادر نہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ، حضرت مدنی مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حضرت موہانی، اس وقت کی مسلم لیگ، اس وقت کی کانگریس، سبھی حضرات نے باہمی یہ طے کیا کہ ہم انگریز کو اس ملک سے نکالیں گے، لیکن ہماری جد و جہد قانون کے دائرے میں ہوگی عدم تشدد پر۔ جن تحریکوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، قانون اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے ان متشددین پہ جب ہاتھ ڈالتا ہے تو ساتھ میں تحریک بھی دم توڑ جایا کرتی ہے۔ میں بڑے احترام کے ساتھ رب محمد کی قسم صرف اور صرف قیامت کی مسئولیت کو سامنے رکھ کے کہ مجھے وہ بات کہنی چاہیے جو پبلک کی خیر خواہی کی ہو، مجھے وہ بات کہنی چاہیے جو امانت اور دیانت پر ہو۔ میں کسی کی تردید نہیں کر رہا، اللہ اسے معاف نہ کرے جس کی کھوپڑی میں کسی کی تردید ہو۔ میں تو آپ کے بزرگوں کی ایک طرز عمل اور ان کا جو راستہ تھا اس کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ چنانچہ 1974 کی تحریک میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے کسی کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، ہم اپنی تحریک کو پرامن طریقے پر لے چلیں گے۔ آپ حضرات کے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک کمشنری بازار میں اگر 100 دکان مسلمانوں کی ہے اور ایک دکان قادیانی کی، ایک قادیانی کی دکان پر سارا شہر ایک ہفتہ نہ کوئی اس کے دروازے پر جاتا ہے نہ آتا ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی بولتا ہے نہ چالتا ہے، نتیجہ یہ ہوا کراچی سے لے کر خیبر تک اس پالیسی کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر ایسی فضا بنی، قادیانی تلملا اٹھے، بلبلا اٹھے۔ جناب بھٹو صاحب وہ ذہین سیاسی قومی رہنما تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرات علماء کرام نے پرامن راستہ ایسا اختیار کیا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو اپنی تحریک کو 1 سال بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ کراچی سے لے کر خیبر تک ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد عالم دین کھڑا ہوتا، ختم نبوت کا نعرہ لگاتا، قادیانیت مرد آباد کی بات کہتا، لوگوں کو کہتا ختم نبوت حق ہے، قادیانیت مرد آباد۔ میرے بھائیوں، لاکھوں مساجد میں کروڑوں آدمیوں تک 1 پیسہ خرچ کیے بغیر 5 دفعہ ملک کے اندر ایسا پیغام جاتا کہ ہمارے پورے ملک عزیز میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تحریک کا ایسا علو روشن ہوا۔ جناب بھٹو صاحب سمجھ گئے کہ اب مطالبے کو مانے بغیر چارہ نہیں، چنانچہ انہوں نے 29 مئی کو وقوع ہوا، جون میں قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ منظور ہوا۔ قادیانیوں نے کہا کہ اگر یہ وفاقی بجٹ پیش ہوا، بھٹو صاحب نے کہا کہ بجٹ کے منظور ہونے کے بعد
मैं कादियानी इशू को कौमी असम्बली में ले जाऊंगा। आज इधर ऐलान हुआ, कल कादियानी जमात के लाट पादरी मलऊन कादियां मेरी मुराद मिर्जा नासिर से, उसने, आप दोस्त समझेंगे कि मौलवी साहब के अल्फाज में तलखी और दुर्शी बहुत है, लेकिन मैं क्या करूं कि मलऊन कादियां ने पैगंबर इस्लाम की जो एहानत की, उनकी किताबें पढ़ने के बाद हमारी खोपड़ी में उनके मुताल्लिक जो तलखी है, जो जज्बात की भट्टी जल रही है, आप उसकी शिद्दत और उसकी तलखी और उसकी हरारत का अंदाजा नहीं कर सकते। मेरे अल्फाज को न देखो, उन कादियानी मलऊनों की जुर्रत को देखो, जो मलऊन कादियां मिर्जा कादियानी को आज दुनिया में बतौर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तारुफ कराना चाहते हैं। मैं आप हजरात से पूछता हूं कि क्या कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त कर सकता है? जो कहते हैं नहीं कर सकते, क्या मिर्जा कादियानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था? मैं आपसे पूछता हूं, जो ऐसा अकीदा रखे वो मुसलमान है या काफिर? जरा जोर से बोलो। ऐसे नहीं, पूरी तवानाई के साथ जो ये समझे कि मलऊन कादियान मोहम्मद था, माअज़ल्लाह। मैं आप हजरात से पूछता हूँ, ऐसा अकीदा रखने वाला मुसलमान है या काफिर? डेरा इस्माइल खान के दोस्तों, आप हजरात के दरो दीवार, कूचो बाजार कल आपके मेरे ईमान की गवाही देंगे। आप हजरात डेरा इस्माइल खान वालों को ये सादत है कि तुमने अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पूरे मुल्क के अजीज की क़यादत की है। आज अपनी रिवायात को जिंदा रखते हुए पूरी तवानाई के साथ दरो दीवार को गुंजा दे, फर्श वाले भी जाने, अर्श वाले भी जाने कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुस्ताख है वो काफिर है। जोर से कहो, वो कौन है? मेरे भाइयों, और बुलंद आवाज से, मलऊन कादियां और उसके मानने वाले कौन हैं? मेरे भाइयों, जिधर भुट्टो साहब ने ऐलान किया कि हम कादियानी इशू को कौमी असम्बली में ले जाएंगे, इधर कादियानी जमात के चीफ गुरु मिर्जा नासिर ने दरखास्तें लिखी 3, एक प्राइम मिनिस्टर के नाम, एक वफाकी लॉ मिनिस्टर और एक नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल के नाम, कि अगर आपने कादियानी इशू पर बहस कराना है तो हमें भी बुलाकर, यानी कादियानियों को बुलाकर हमारा मौक़िफ़ सुना जाए, हमारे अकीदे पर हमारी वजाहत ली जाए। मेरे भाइयों, इधर आई दरखास्त जनाब भुट्टो साहब के पास, उन्होंने पढ़ा। अगले दिन मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद, हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी, प्रोफेसर गफूर अहमद को बुलाया। उनके सामने भुट्टो साहब मुज़ाकरात के लिए बैठे। ये हमारी टीम, सुभान अल्लाह तो कहो, ये हमारी टीम बैठी है, ये गवर्नमेंट। भुट्टो साहब ने मेज की दराज खोली, अपना खात्म कादियानियों की दरखास्त निकाली, हजरत मुफ्ती साहब के सामने रखी। हजरत मुफ्ती साहब ने ऐनक लगाई, पढ़ना शुरू किया। नूरानी मियाँ भी देख रहे हैं, प्रोफेसर साहब भी। 2 मिनट में मुफ्ती साहब ने दरखास्त मुकम्मल पढ़ ली, बंद किया, भुट्टो साहब के सुपुर्द की। भुट्टो साहब का ख्याल ये था कि हजरात उलमाए कराम किसी कीमत पर शायद कादियानियों को अपने सामने बिठाने पर राजी नहीं होंगे। वो बहुत सहमे हुए थे। उन्होंने दरखास्त को लिया, दराज में रखा। हजरत मुफ्ती साहब से पूछा कि हजरत आप इरशाद फरमाएं, आपकी इस दरखास्त पर क्या राय मुबारक है? उसके भुट्टो साहब के पूछते पूछते हजरत मुफ्ती साहब अपने रफाका से आंखों में मशवरा कर चुके। इधर भुट्टो का सवाल खत्म हुआ, उधर बोला है शेर इस्लाम का। 1 मिनट जाए सूफी ब्रेक पे पैर रख। मेरे भाइयों, मैं दरखास्त करता हूँ, 1 मिनट जाए किए बगैर हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद जेरे लब मुस्कराए, आंखें खोली, भुट्टो साहब की आंखें में आंखें मिलाई, कहा भुट्टो साहब
ہم تو قادیانیوں کو ملک کے کونے خدروں میں تلاش کر رہے تھے، یہ آپ کے میز کی دراز میں چھپے ہوئے ہمیں مل گئے ہیں۔ ایک منٹ ضائع کیے بغیر آپ ان کو قومی اسمبلی میں سرکاری سطح پر بلائیں۔ ہمارا وعدہ رہا کہ قومی اسمبلی میں ہم محمد عربی کی ختم نبوت کی وکالت کا وہ کردار ادا کریں گے کہ دنیا اشش کر اٹھے گی۔ میرے بھائیوں، آپ دوستوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ حضرات نے انہی ووٹ دے کر قومی اسمبلی میں بھیجا، اور انہوں نے وہاں قومی اسمبلی میں صرف آپ کی نہیں، صرف پورے پاکستان کی نہیں، اسلامیان وطن کی نہیں، عالم اسلام کی نہیں، خود محمد عربی کی غلامی کی وکالت کا حق ادا کیا۔ آپ دوست اس میں برابر مبارکباد کے بھی مستحق ہیں اور اس نیکی میں شریک بھی ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جہاں عقیدہ ختم نبوت کی بہاریں اس ملک کو رونق بخشیں گی، جہاں حضرت مفتی صاحب کی روح پر فتوح خوش ہوگی، جن لوگوں نے انہی اسمبلی میں بھیجا تھا، اللہ ان کی قبروں کو بھی منور کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھ مل کے کہہ دو نا سبحان اللہ، ایسے نہیں، زور سے۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی، مجھے ذرا اسٹیشن سے نکل لینے دو، آگے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن پہ سٹاپ بھی نہیں ہوگا، نان سٹاپ چلیں گے، ذرا مجھے نکلنے دو۔ میرے ساتھ مل کے کہو نا تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جولائی میں ابتدائی دنوں میں قادیانی مسئلے پر بحث شروع ہوئی، اگست میں بھرپور، اس کے بعد ستمبر کا مہینہ آیا، ان دنوں میں کئی اجلاس ہوئے، ان اجلاسوں میں میرے بھائیوں 11 دن قادیانی جماعت کے لاٹ پادری مرزا ناصر پر، 2 دن لاہوری گروپ کے اس خنسا مشکل صدر الدین پر بحث ہوئی، اس کے بعد اسمبلی کے ممبران نے بھی گفتگویں کی، اس درمیان میں چھٹیاں بھی رہی، اٹارنی جنرل نے 3 دن بحث کو بھی سمیٹا، کل 96 گھنٹے قادیانی عنوان پر بحث ہوئی۔ میرے بھائیوں، آج وہ کوئی راز نہیں رہا، پوری اس کارروائی کو گورنمنٹ نے چھاپا، ہم نے اسے ری پرنٹ کیا، ایک لفظ کا اضافہ کیے بغیر، کراچی سے خیبر تک پورے ملک میں انٹرنیٹ کے ذریعے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں ہم نے اسے ہر آدمی کی دسترس میں دے دیا ہے۔ آج قادیانی اس سے اس طرح منہ چھپاتے پھر رہے ہیں جس طرح قیامت کے دن جہنمی اپنے گناہوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ جناب بھٹو صاحب نے اعلان کر رکھا تھا کہ 7 ستمبر کو ہم اس کا فیصلہ کریں گے، آج 6 ستمبر ہے، انہوں نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت نورانی میاں، پروفیسر غفور احمد کو بلایا، 4 آدمی کوثر نیازی، جناب بھٹو صاحب، عبدالحفیظ پیرزادہ، افضل اللہ چیمہ وفاقی سیکٹری، یہ سارے وہاں پر بیٹھے ہیں، 4 آدمی گورنمنٹ کے، 3 آدمی ہمارے، مذاکرات شروع ہوئے۔ میرے بھائیوں، ان مذاکرات کے دوران میں جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب، قومی اسمبلی میں 6 قراردادیں ہیں، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی بابت 1 قرارداد گورنمنٹ نے پیش کی تھی، 1 قرارداد اپوزیشن کی طرف سے نورانی میاں نے پیش کی تھی، 1 قرارداد حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے جمع کرائی تھی، 1 قرارداد حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب نے۔ یہ چوترا میرے بھائیوں، راول پنڈی کے قریب، یہ جو ہے نا انٹرچینج چکری، اس کے قریب ہے چوترا، وہاں اس چوترا کا ایک تھا ملک جعفر، یہ حسبی نسبی، وہ باپ دادا سے، نانا نانی کے زمانے سے یہ قادیانی چلا آ رہا تھا۔
اللہ نے کرم کیا، ایک وقت آیا کہ اس نے قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کیا، سبحان اللہ تو کہہ دو۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، یہ 70 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے ٹکٹ دیا، اس نے الیکشن میں حصہ لیا، ممبر بنا، وزیر بنا، ادھر قادیانی مسئلہ قومی اسمبلی میں آیا۔ میرے رب کی رحمت نے سابق قادیانیوں کو قادیانیوں کے مقابلے میں سفارا کر دیا۔ ایک قرارداد اس نے بھی پیش کی تھی، 6 قراردادیں تھی۔ بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت مفتی صاحب یہ 6 قراردادیں ہیں، کسی مسئلے پر ایک قرارداد منظور ہوگی، 6 نہیں۔ اگر 5 قراردادیں مسترد کریں تو اس کے محرکین شور کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، احتجاج، پریس کانفرنس، دھرنا، اب وہ ایسی بدمزگی ہوگی۔ 2-2.5 مہینے سے قادیانی ایشو قومی اسمبلی میں زیر بحث ہے، پوری دنیا میں خوشگوار پیغام جا رہا ہے، اور آخری دن، فیصلے کے دن اگر ہم اختلاف کا شکار ہو گئے، پوری دنیا کو اچھا پیغام نہیں جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب، میں زمینی حقائق سے انکار نہیں کرتا، مذاکرات کو ایک قرارداد پیش ہوگی، 6 نہیں۔ میرے بھائیوں سنو، رات 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک 3 گھنٹے مذاکرات ہوئے۔ ملتان کی ایک مجلس میں تقریباً کوئی 10-15 حضرات ہوں گے علماء، مجھے بھی ان کی غلامی کے طور پہ شریک ہونے کا موقع ملا۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور میرے درمیان میں کوئی راوی نہیں، میں نے خود اپنے ان گناہگار کانوں کے ساتھ اس پوری 3 گھنٹے کی گفتگو کے خلاصے کو سنا ہے، اور صرف سنا نہیں، آج بھی وہ میری کھوپڑی کے کمپیوٹر میں محفوظ ہے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک میں نے پورے پاکستان کو صرف سنائی نہیں، میں نے اذانیں بھی دی ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، رب محمد ایک موقع پر کوثر نیازی نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کو چکر دینے کی کوشش کی، آگے بھٹو صاحب بول پڑے، انہوں نے کہا بھٹو صاحب نے کوثر نیازی کو کہ کوثر نیازی تجھے زیادہ چلاک نہ بن، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے سامنے کون بیٹھا ہے، یہ مفتی محمود ہیں، دیوبند کا نمائندہ، اگر یہ ہاتھ میں ڈھیلے کو لے کر سونا ثابت کرنا چاہے تو یہ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتے چلو وہ بات بھی سنائے دیتا ہوں کہ کوثر نیازی نے، وہ دراصل گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ آئین میں کسی طرح مرزا غلام قادیانی کا نام نہیں آنا چاہیے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر، بلکہ آئین میں یہ آنا چاہیے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ کافر۔ اس سے وہ قادیانیوں کو نام لکھنے پر رضامند نہیں ہو رہے تھے، جبکہ حضرت مفتی صاحب مجلس عمل پوری قوم کا مطالبہ تھا کہ ملعون قادیاں کا نام لکھا جائے۔ عبدالحفیظ پیرزادہ نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب آئین میں کسی کا نام نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی محمود صاحب نے جواب میں کہا کہ آپ ہمارے ملک کے لا منسٹر ہیں وفاقی، آپ کو معلوم نہیں کہ پاکستان کے آئین میں قائد اعظم کا نام بھی موجود ہے، پاکستان کے آئین میں حلف نامے میں محمد عربی کا نام بھی موجود ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ آئین میں کسی کا نام نہیں ہوتا؟ آگے سے کوثر نیازی نے کی چلاکی، اس نے کہا مفتی صاحب آئین میں مرزا قادیانی کا نام لکھ کر آپ پاکستان کے آئین کو کیوں پلید کرنا چاہتے ہیں؟ سمجھے ہو چکر کیا دیا؟ حضرت مفتی صاحب کے جذبات کا خیال کر کے ایسی جذباتی بات کہی کہ کسی طرح مرزا کا نام نہ آئے، اور تائید کی بھٹو کی تلوار اس کی بھٹو کے ساتھ تھی، دل مفتی صاحب کے ساتھ تھا، زبان میں کچھ تھا، عمل کچھ تھا۔ اب جب کوثر نیازی نے یہ چکر دیا کہ مرزا کا نام لکھ کر آئین پاکستان کو آپ کیوں پلید کرتے ہیں، مفتی صاحب مسکرائے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ کوثر نیازی
قرآن مجید میں خنزیر کا نام بھی ہے، قرآن مجید میں ابلیس اور شیطان کا نام بھی ہے۔ اگر ابلیس کا نام آنے سے، فرعون کا نام آنے سے قرآن مجید پلیت نہیں ہوا، تو مرزا قادیانی کا نام آنے سے پاکستان کا آئین بھی پلیت نہیں ہوگا۔ قرآن نے نام لے کر کہا کہ فرعون سب سے بڑا کافر تھا، تم بھی آئین میں مرزا کا نام لے کے لکھو کہ سب سے بڑا کافر تھا۔ میرے بھائیوں، اس پر بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ کوثر نیازی زیادہ چلاکی کی کوشش نہ کرو، مفتی محمود کے سامنے تمہارا چراغ نہیں جل سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھ کہو نا میاں تاج و تخت ختم نبوت۔ ڈیرے کے دوستو، میں نے آپ حضرات کے اس کیا کہتے ہیں حق نواز پارک کی رونقوں کو بھی دیکھا ہے۔ مجھے مولانا عبدالسلام، مولانا عبدالقدوس کا زمانہ بھی یاد، مجھے مولانا علاء الدین، مولانا سراج الدین کا زمانہ بھی یاد۔ یہاں میں نے بھٹو کو کھڑے بھی دیکھا ہے، یہاں میں نے حضرت مولانا مفتی محمود کی للکار کو بھی دیکھا ہے۔ کل کی بات ہے، میں نے شیخ رشید کو بھی دیکھا، مولانا لقمان کو بھی دیکھا ہے۔ سنو، ایک ایک تمہاری غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اس منظر کو بھی یاد رکھا جائے گا کہ آج ڈیرے کے لوگوں نے حضرت مولانا مفتی محمود کی روح پروتو کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے، ان کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے جو انہوں نے قدم اٹھایا تھا، اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ قادیانی کافر ہے۔ ہم اس پارک میں کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ ایسے نہیں گونج سے مجھے بھی پتا چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں، نعرے سے لگتا ہے تم تو بھاگ رہے ہو، مجاوروں کی طرح نہیں، مجاہدوں کی طرح تمہاری گونج درو دیوار کوچہ بازار کو پھلانگے۔ بلند آواز سے کہو کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں 3 گھنٹے کے وہ مذاکرات، لیکن آج کی مجلس میں میں نے اس کا ایک جملہ بھی نہیں کہنا۔ مجھے تو آج کی مجلس میں اختصار کے ساتھ بس مجھے 10-15 منٹ دے دو، اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے نتیجے کی بات میرے ساتھ کہو نا تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں 3 گھنٹے تک مذاکرات رہے۔ جب اٹھنے لگے سوال نہ نہیں کہتے، جناب بھٹو صاحب نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب، میرا آپ سے وعدہ رہا کہ اس قرارداد کے منظور ہونے تک میں کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ بھٹو صاحب کو حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ ہم بھی کسی کو نہیں بتائیں گے۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب اپنے وعدے پر اس طرح قائم رہے کہ حضرت بنوری کو بھی نہیں بتایا کہ مذاکرات کیا ہوئے۔ ہاں، یہاں پر ایک لطیفہ ہوا کہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے حضرت شیخ الاسلام بنوری نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا حضرت اعتبار تو کوئی نہیں، بڑے چالاک آدمی سے پالا پڑا ہے، لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ خیر کریں گے۔ جب یہ کہا نا خیر کریں گے، مولانا تاج محمود ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مفتی صاحب مبارک ہو۔ مفتی صاحب نے کہا خیر مبارک۔ مولانا تاج محمود نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ مذاکرات کیا ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ کہو یار ختم نبوت زور سے۔ صوفی تو آرام نالی بیٹھ دا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آج 7 ستمبر ہے، پوری اسمبلی کے تمام تر ممبران حاضر ہے، کوئی سیٹ خالی نہیں۔ اجلاس شروع ہوا، سپیکر نے صدارت سنبھالی، یہ قائد ایوان ہیں جناب بھٹو، یہ قائد حزب اختلاف ہیں حضرت قبلہ مفتی صاحب، یہ کابینہ ہے، یہ گورنمنٹ کے ممبران، یہ اپوزیشن کے ممبران، یہ آزاد ممبران، پوری اسمبلی کی لائن لگی ہوئی ہے۔ سپیکر نے صدارت سنبھالی، انہوں نے تلاوت کے لیے کہا
ترجمہ ہوا، سپیکر نے رولنگ دی، 6 قراردادیں واپس ہوئیں۔ بھٹو اس کو پیرزادہ کو کہا، وہ کھڑا ہوا، اس نے اسمبلی میں اس نے قرارداد پیش کی۔ میرے بھائیوں، میں پہلی، دوسری، تیسری خواندگی 10 منٹ میں مکمل ہوئیں۔ حضرت مفتی صاحب نے درخواست کی، حضرت آپ تشریف لائے، اس کی تائید کر دیں۔ حضرت مفتی صاحب اپنا کام رات کر چکے تھے، انہوں نے آج کے تقریر کیا کرنا تھی، کھڑے ہوئے 1 منٹ میں تائید کے 2 جملے کہے، بیٹھ گئے۔ سپیکر نے کہا کہ جو اسمبلی کے ممبران اس قرارداد کی تائید میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ ان کی گنتی ہو جائے، پھر جو مخالف ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، ان کی گنتی ہو جائے، نتیجے کا اعلان کریں۔ لوگوں، چشم فلک نے اس نظارے کو دیکھا، تاریخ نے اپنے سینے میں اس سین کو اپنا بند کیا۔ آج کل بھی تاریخ کا حصہ تھا، آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ ہم کسی ماں کے لال کو اپنی تاریخ بدلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نکال دیں وہ وہم و گمان اپنے خیالات سے، صاف کریں توہمات سے اپنی کھوپڑی کو۔ انشاءاللہ ہم کسی کو اپنی تاریخ نہیں بدلنے دیں گے۔ انشاءاللہ میں اپنے مخدوم حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے شہر میں اسلامیان وطن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ رب محمد کی قسم، جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا ہو جائے گا، ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے زور سے کہہ دو نا کہ حضور کی عزت کا تحفظ کیا۔ زور سے کہو کہ حضور کی عزت کا تحفظ کیا۔ میرے بھائیوں، جناب سپیکر نے کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرے۔ ذرا اس منظر کو دیکھو میرے بھائیوں، وہ دیکھو میرے رب کی رحمت کے فرشتے آسمانوں سے جھانک جھانک کے، جھوم جھوم کے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے ممبران، اس میں مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی، اقلیتوں کے نمائندے بھی، نام آیا نا حضور کا۔ اللہ نے حضور کی امت دعوت، امت اجابت دونوں کو ایسے طور پر اکٹھا کر دیا کہ اس نے کہا جو تائید میں ہیں ہاتھ کھڑے کریں۔ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ اسمبلی کے تمام اراکین کی گردنیں مارے حضور کے احترام کے جھک گئی، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ ایک بھی ممبر ایسے نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہو، سنو، ڈنکے کی چوٹ سنو، تم سے کہتا ہوں سینہ تھام کے سنو، حوصلے کے ساتھ سنو۔ حکمرانوں سے کہتا ہوں ذرا آنکھیں بند کر کے کان کھول کے سنو، سینے اور اپنی کھوپڑی میں اس کو جگہ دو کہ رب محمد کی قسم یہ امت سب کچھ قبول کر لے گی، حضور کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی۔ آپ بھی کہہ دو نہیں کرے گی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں وہ دن جائے، آج کا دن آئے، نصف صدی بیت گئی، آپ جانتے ہیں۔ بس میری تقریر کا مشکل حصہ ختم ہوا، میں اب نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو کے بعد پھر ضیاء صاحب، ضیاء کے بعد وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، ضیاء صاحب کے بعد محترمہ آئی، محترمہ کے بعد میاں، میاں کے بعد پھر محترمہ، محترمہ کے بعد میرے بھائیوں میں پھر میاں صاحب آئے، میاں صاحب کے بعد پھر اپنا پرویز مشرف آیا، جمالی آئے، وہ معین قریشی آئے، چودھری شجاعت حسین آئے، ان کے بعد جناب زرداری آئے، جناب گیلانی صاحب آئے، ان کے بعد پھر جناب میاں صاحب آئے، میاں صاحب کے بعد پھر خاقان عباسی آئے، آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں۔ 47 سال کا عرصہ بیت گیا، گویا نصف صدی۔ اس نصف صدی میں مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا
کوئی ایسا کافر نہیں، بالخصوص عالمی طاقتیں، فرانس ہو، امریکہ ہو، چائنا ہو، برطانیہ ہو، ایک ایک کے دروازے پہ قادیانیوں نے اپنا ناک رگڑا، پیشانی زخمی کرائی، ان کے بوٹوں کی اپنی زبانوں کے ساتھ پالش کی، ان کے تلووں کو چاٹا۔ قادیانی ان کے سامنے ذلت آمیز طریقے پر کمینگی کی حد تک اپنے ضمیر کو بیچا۔ ایک ایک کافر کی دربار کے درباری بن کر ان کی خوشامدوں کی انتہا کی۔ میں نہیں بتا کیا طریقے قادیانیوں نے اختیار کیے کہ کسی طرح ساری دنیا کو کفر مل کر وہ کوشش کرے پاکستان کے ان حکمرانوں پر، ضیاء سے لے کر موجودہ حکمرانوں تک، جن کا میں نے نام لیا، کوئی مستثنا نہیں، ہر ایک سے یہ کہتے رہے کسی طرح اس قانون کو ختم کرا دیا جائے، اس قانون کو ختم کرا دیا جائے، بے اثر کر دیا جائے، روح نکال دی جائے، الفاظ باقی رہ جائے، ڈھانچہ باقی رہ جائے۔ نصف صدی پورے کفر نے زور لگایا، عالمی کفر نے، ایک دو دن کی بات نہیں، نصف صدی پورے کفر نے زور لگایا۔ لیکن کریڈٹ جاتا ہے آپ دوستوں کو، چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، میلے کچیلے کپڑے پہننے والے۔ اے میرے اللہ، رب عشاسا اغبارا لو اقسم اللہ لا برا اللہ، پراگندہ حال، بکھرے ہوئے بال، جو کوئی مجلس میں بھی نہ آنے دے۔ ان لوگوں نے رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ کیا رکھا کہ رب کریم کے کرم کو دیکھو۔ نصف صدی روئے زمین کے کفر نے زور لگایا، قانون کو ختم کرنا تو درکنار، اس کی آج تک زیر زبر کو بھی نہیں بدل سکے۔ آسیہ مسیح کو رہا کیا گیا، حکمران گئے اپنے باوا اس کے ٹرمپ کے پاس کہ ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ آپ سن رہے تھے کہ وہ کہا گیا اس قانون کو ختم کر دو۔ اللہ کی ادھر آسیہ مسیح رہا ہوئی، پورے کفر نے زور لگایا کہ تحفظ ناموس رسالت کا بخل نہ کیا کرو، جس کا حق بنتا ہے اس کا کریڈٹ دو۔ اللہ کا بھی یہ حکم ہے، خدا کا بھی، مصطفیٰ کا بھی، قرآن کا بھی، سنت کا بھی، امانت کا بھی، دیانت کا بھی، آخرت کا بھی یہی سبق ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں، اس وقت جب آسیہ مسیح کو رہا کیا گیا، اندیشہ پیدا ہوا قانون کو ختم کر دیا جائے گا۔ او مفتی محمود کے صاحبزادے، ہمارے مخدوم ملت حضرت مولانا فضل الرحمان، قدرت حق نے اکیلا ان کو میدان میں ایسا اتارا، اکیلا اربوں پہ بھاری آئے، اس نے اللہ کا نام لے کر کراچی سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک، ڈیرہ اسماعیل سے بنو سے سوات سے لاہور، ایک راؤنڈ لگایا، 22-23 ملین مارک کیے۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں شانہ بشانہ اکثر و بیشتر ہر پروگرام میں حضرت کے ساتھ رہا۔ اکیلے اس آدمی کی جد و جہد نے پورے کفر کو ایسے شکست دی کہ 1 انچ بھی وہ اپنے ایجنڈے میں پیش رفت نہیں کر سکے۔ اسے کہو بھیڑے روڑ نالو چپ چنگی، نعرہ لانے ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، کھڑے ہو کے نعرہ مار، میں کوئی ساتھ لے لما۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، آپ اندازہ نہیں کرتے، ابھی یورپی یونین کا اجلاس ہوا، اس یورپی یونین میں مطالبہ کیا گیا تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرو۔
اس یورپی یونین نے مطالبہ کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان میں قانونی طور پر جو پیش رفت ہوئی اسے ریورس کیا جائے۔ ادھر ہمیں خطرہ محسوس ہوا، ہم نے فضاؤں میں بو سونگھی، اللہ کا نام لیا۔ حضرت مولانا فضل الرحمن اپنے اکابرین کی ہدایات کے مطابق حضرت مولانا فضل الرحمن کی خدمت میں ہم گئے، ان سے پوچھا کیا کرنا ہے۔ ان کے بعد وفاق سے مشورہ کیا، مکاتب فکر کے رفقا سے ملے، اللہ کا نام لیا۔ سبحان اللہ نہیں کہتے، 6 ستمبر کی شام کو راول پنڈی میں، 7 ستمبر کی شام کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مینار پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے بلا مبالغہ لاکھوں کا اجتماع ایسے طور پر جمع کیا کہ جب سٹیج پر کھڑے ہوئے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، سامنے بھی دیکھا، ہماری نظریں تھک کر واپس آ جاتی تھی۔ انسانوں کے سروں کے سمندر کا آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک للکار نے اپنا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کا ایک دن، بہادر آدمی کا ایک دن کافی ہوتا ہے۔ وہ جو ہمارا قافلہ چلا تھا، سنو، رکا بھی نہیں، بکا بھی نہیں، جھکا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ادھر بھی نہیں دیکھا، ادھر بھی نہیں دیکھا۔ میری بلا سے بوم بسے کہ ہما رہے، ہمارا ہر اٹھنے والا قدم رب محمد کی قسم ہمیں حضور کے گنبد خضرا کے قریب کر رہا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے قادیانیت کی گردن آپ دوستوں کے پاؤں کے نیچے ہے انشاءاللہ۔ قادیانی اس ملک میں قانون کو سنو، حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں، قادیانیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے گا، اس قانون کو ختم کرنے والوں کو میرا اللہ ختم کرے گا، قانون کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اور سے کہو نا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا میرے بھائیو انشاءاللہ۔ کبھی رفتار چونٹی کی، کبھی کچھوے کی، کبھی گرمی کبھی سردی، لیکن رخ بھی نہیں بدلا، رخ بھی، ہم بھٹکے بھی نہیں، ٹھٹکے بھی نہیں، برابر۔ سبحان اللہ نہیں کہتے، زور سے سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ کی رحمت کے سہارے ہمارا قافلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ 7 اکتوبر کو ملتان میں پہنچیں گے، حضرت کی صدارت ہوگی، مولانا فضل الرحمن، مولانا تقی عثمانی، شیوخ حدیث، علماء، تمام جماعتیں، تمام مکاتب فکر، انشاءاللہ ایسا ختم نبوت کا موسم بہار آئے گا کہ پورا ملک معطر ہو جائے گا۔ کہو یہ وقت آئے گا، زور سے کہو، زور سے کہو نا کہ یہ وقت آئے گا، بولو یہ وقت آئے گا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ حضرت دامت برکاتہم زیادہ دیر انتظار کرے، مجھے بہت شرم آ رہی ہے، میں نے زیادہ وقت لے لیا۔ اب تم نعرہ لگاؤ، میں تم سے اجازت لوں، لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ کسی ساتھی کو اٹھ کر نہیں جانا چاہیے۔ حضرت کا بیان، حضرت کے ساتھ ایک اپنا حضرت کے خادم ہیں بھائی جعفر صاحب، وہ مختصر سی نعت پڑھیں گے، اس کے بعد حضرت کا بیان، اپنا صدارتی کلمات، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر آپ دوستوں کو جانے کی اجازت ہوگی۔ چلو تم نعرہ لگاؤ، میں تم سے اجازت لوں، مل کے کہو تاج و تخت ختم نبوت، ایسے نہیں، ایسے نعرہ لگاؤ کہ عرش والے بھی جھوم اٹھے، گنبد خضرا کے مقیم بھی آپ سے خوش ہو جائے۔ پوری جس کو اللہ جتنی طاقت دے، پوری توانائی کے ساتھ مل کے کہو نا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔